أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر تم ایمان لے کر آتے ہو ساری کتابوں پر اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم تمہیں نعمتوں کے باغوں میں، راحت کے باغوں میں، یعنی جنت میں تمہیں داخل کریں گے۔ گویا آخرت کی زندگی کے خوشگوار بنانے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا، جس میں دو شرط لگائی۔ ایک ایمان لے کر آنا سب پر، سارے نبیوں پر، ساری کتابوں پر، اور دوسری شرط اللہ کی یہ تھی کہ تقوی اختیار کرنا۔ یہ نہیں کہ صرف ایمان لے کر آئے تو تم جانوروں والی زندگی گزارو، جیسے چاہو کھاؤ اور جیسے چاہو رہو، جیسے چاہو سو، بلکہ تقوی اختیار کرو۔ جب تم ایمان لے کر آئے ہو تو اب ایمان والوں کی زندگی گزارو، تو تمہاری آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے خوشگوار بنانے کا ذکر فرمایا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اہل کتاب نے جو ایمان قبول نہیں کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ہمیں جو اب بڑے ہونے کی وجہ سے، چودراہٹ کی وجہ سے جو ہمیں اب ہدیے تحفے مل رہے ہیں، وہ ہدیے اور تحفے ملنے بند ہو جائیں گے۔ ہمارا جو پیٹ بھر رہا ہے، ہماری جو جیب بھر رہی ہے، وہ اب بند ہو جائے گی اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کی بات تسلیم کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جس چیز سے ڈر رہے ہو، دنیا کے تنگ ہونے سے، دنیا کا مال و متاع کم ہونے سے جو تم ڈر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صحیح معنی میں تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اہل کتاب کے رب کی طرف سے اہل کتاب پر نازل کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل ان کا ذکر تو صراحتاً کر دیا، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما انزل الیہم من ربہم، اور بھی جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یعنی زبور اور جتنے صحیفے اور نبیوں پر نازل کیے گئے، اور آخر میں قرآن شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان سب کو فرمایا کہ ان سب کو قائم رکھو، ولو انہم اقاموا، ان سب کو قائم رکھو۔ یہاں ہونا چاہیے تھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں بات ہونی چاہیے تھی عمل کی، کہ ان پر عمل کرو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کو قائم رکھو۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو کمی زیادتی تم نے تورات اور انجیل میں کی ہے، ویسی کمی زیادتی اور کسی کتاب میں نہ کرنا۔ جب کمی زیادتی سے وہ کتاب محفوظ رہے گی تو اس پر عمل بھی ہو جائے گا، چونکہ کوئی پلر اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب وہ ثابت ہو، سیدھا ہو۔ اگر اس کی کسی جانب میں سریے کم لگائے جائیں یا سیمنٹ نہ بھری جائے تو وہ پلر سیدھا قائم نہیں رہ سکتا، وہ گر جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اقام التورات،
کہ تورات، انجیل، زبور، قرآن اور جتنے صحائف اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں ان سب کو قائم رکھو، یعنی ان سب کو سیدھا رکھو، ان میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہ کرو۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا، اب اگلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، چونکہ انہوں نے تورات اور انجیل میں کمی زیادتی صرف اس لیے کی تھی، یہودیوں نے تورات کے اندر اور عیسائیوں نے انجیل کے اندر کمی زیادتی اس لیے کی تھی کہ اگر کوئی بڑا آدمی، چودھری قسم کا آدمی ان سے کوئی مسئلہ معلوم کرنے آیا تو وہ اپنے ہاتھ میں کچھ ہدیہ لے کر آتا اور وہ ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ جب وہ ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کرتا تو یہ اس کے مطلب کا ہی مسئلہ بتا دیتے کہ بھئی اس میں تیری آسانی ہے۔ جیسے زنا کے واقعے میں کہ جب زنا کا رواج پڑھنے لگا اور زنا کی سزا چونکہ قرآن نے جو بیان کی ہے وہی سزا تورات کے اندر تھی، تو ان کے جب امیر زادے نے، شہزادے نے اور شہزادی نے زنا کیا تو ان کا مسئلہ جب آیا تو انہوں نے اس پیسوں کے لالچ میں اس زنا کا جو تورات کا حکم تھا اس حکم کو بدل کر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں 2-4 کوڑے لگا دو، جوتے چپل لگا دو اور منہ کالا کر کے اس کو شہر گھما دو، بس ہو جائے گا کام۔ ورنہ زنا کی سزا تورات کے اندر یہ تھی کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کر لے تو پتھر مار مار کر کے ختم کر دو، اس کو رجم کر دو، اور اگر غیر شادی شدہ زنا کر لے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ سزا قرآن نے طے کی ہے اور یہی سزا تورات میں تھی، لیکن جب شہزادے کا نمبر آیا مارنے کا تو اس سزا کو بدل کر انہوں نے پیسوں کے لالچ پیسے لے کر کے وہ سزا کم کر دی اور اس میں کالا منہ کرا کر شہر کا چکر لگانا، بس اس پہ ہی اکتفا کر دیا۔ تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ تم کو اگر یہ خطرہ ہے کہ بھئی ہم اگر صحیح معنی میں تورات اور انجیل پر عمل کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا جو اب تک آ رہی تھی وہ نہیں آئے گی، وہ تنگ ہو جائے گی، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے یہ کام کر لیا، یعنی تم ان پر صحیح معنی میں عمل کرنے لگے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم تمہارے پاس فتوحات کے دروازے ایسے کھولیں گے کہ تم اوپر سے بھی رزق تمہیں ملتا ہوا نظر آئے گا، نیچے سے بھی رزق ملتا ہوا آئے گا، تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی ہم روزی دیں گے اور تمہارے اوپر سے بھی ہم روزی دیں گے۔ بعض مفسرین اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کی فراوانی دے دیں گے، بہت سارا رزق تمہیں دے دیں گے کہ تمہیں رزق کے مارے مارا نہیں پھرنا پڑے گا۔ اور بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ آسمان سے بھی روزی دیں گے اور زمین سے بھی، فرمایا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ آسمان سے اللہ پانی برسائیں گے، برسات بارشیں ہوں گی، اور زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے غلہ اگائیں گے اور تمہارے لیے کھانے کی اشیاء زمین سے نکلیں گی۔ یہ پیروں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جس خدشے کو تم اپنے اندر میں لیے بیٹھے ہو کہ ہمارا تو جو ہے روزی کا معاملہ تنگ ہو جائے گا، اللہ فرما رہے ہیں تمہاری روزی کا معاملہ تنگ نہیں ہوگا، بلکہ ہم تمہارے اوپر روزی کے دروازے اوپر نیچے سے کھول دیں گے۔ باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اچھا، یہ حکم مفسرین یہاں ایک بات اور یہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی عام قاعدہ نہیں ہے، یہاں یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ بیان نہیں فرمایا کہ بھئی ایسا ہی ہوگا، اگر ایمان لے کر آؤ گے آخری نبی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے روزی کے دروازے اوپر نیچے سے کھول دیں گے، اور اگر ایمان نہیں لائے تو تم پر حالات کو تنگ کر دیا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی موجود تھے، صرف ان یہودیوں کے متعلق یہ بات کہی گئی تھی، اب یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بہت سارے نافرمانوں کو بھی اس دور کے اندر خوب روزی عطا کرتے ہیں،
ان کو خوب رزق عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ بس ایسا ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ صرف اس وقت کے یہودیوں کے لیے ایک بات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ لیکن باوجود اس کے اتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ان یہودیوں سے، باوجود اس کے منہم امت مقتصدہ، قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو سیدھے راستے پر آئے۔ اتنا کہنے کے باوجود، اس بشارت کے باوجود کہ بھئی تم صحیح معنی میں عمل کرنا شروع کر دو، ہم آسمان و زمین سے تمہارے اوپر روزی برسانا شروع کر دیں گے، باوجود اس کے چند ایک یہودی تھے جو مسلمان ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، قرآن پر ایمان لے کر آئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ ایسے کچھ لوگ تھے، چند لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے۔ باقی قرآن کہتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اکثر اہل کتاب ایسے تھے ان میں سے جو برے کام ہی کرتے رہے، مرتے دم تک وہ غلط کام ہی کرتے رہے، وہ اس غلطی سے باز نہیں آئے۔ تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا ہے کہ اہل کتاب قیامت تک اہل کتاب یہ مسلمانوں کی طرف بہت کم آئیں گے، یعنی اسلام بہت کم قبول کریں گے۔ اکثر اہل کتاب وہی ہوں گے جو نافرمان ہی رہیں گے، یہودی اور عیسائی اکثر وہ ہوں گے جو نافرمان رہیں گے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ مشاہدہ بھی ہوا ہے، آج تک جو اسلام بڑھ رہا ہے اور آگے بھی جو اسلام بڑھے گا، اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد مشرکوں کی زیادہ ہے بنسبت اہل کتاب کے۔ اہل کتاب کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہوتے۔ ترجمہ دیکھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر وہ قائم رکھتے تورات کو اور انجیل کو اور اس کو جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے کچھ لوگ سیدھے راستے پر ہوئے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ برے کام ہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق